السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گزشتہ قوموں کا ذکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معجزے۔ گزشتہ قوموں کا ذکر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 یا 82 لوگ ایمان لائے، دن رات پکارا نہ مانے، فرمایا کہ توبہ کر لو، اللہ 4 انعام دیں گے۔ نمبر 1، تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ نمبر 2، رحمت کی بارش برسائے گا۔ نمبر 3، مال اور اولاد سے مدد کرے گا۔ نمبر 4، باغ لگائے گا، نہریں بہائے گا۔ قوم نہ مانی، آخر دعا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ بہت مضبوط قوم تھی، لمبے تڑنگے، 40 ہاتھ لمبے، 10 ہاتھ چوڑے جسم والے، درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کر زمین سے نکال دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اصل طاقتور اللہ ہے، اللہ کی مانو، نہ مانے، آخر عذاب آیا، کالے بادل آئے اور آگ برسی، طوفان آیا اور ہوا نے ان کو پٹخ پٹخ کر مارا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، قوم کو بلایا لیکن نہ مانی۔ ایک معجزہ مانگا، پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلے اور بچہ دے۔ اللہ نے یہ بھی پورا کیا اور فرمایا ہے اس کو تنگ نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اونٹنی ان کا سارا پانی پی جاتی، سارے غلے کھا جاتی، آخر ایک شکی نے اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ کا عذاب آیا۔ اس قوم نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں نہ پانی آ سکتا ہے نہ ہوا کا اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری اور ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم سبا یمن میں تجارت پیشہ کرتی تھی، زبردست زراعت کا نظام تھا، بند بنائے، باغات لگائے، خالی ٹوکرا اگر سر پر رکھ کر ان کے نیچے سے گزرے تو پھلوں سے بھر جائے، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ مکھی، بہت اعلیٰ موسم، تمام نعمتیں اللہ نے دیں۔ نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے 2 سفید چوہے بھیجے، انہوں نے ڈیم توڑے اور تمام علاقہ تباہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی زراعت پیشہ کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کامیاب ہو گئے۔ قوم شعیب علیہ السلام تجارت کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، نہ مانے، آخر ایک زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہوئی۔ جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تاجر تھے لیکن دین پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوئے۔ نظام حکومت، سب سے بڑا نظام فرعون، نمرود، قارون، بڑے بادشاہ آئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے، دعوت دی، لیکن یہ حکومت والے نہ مانے اور ناکام ہوئے۔ حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی حکومت کرتے تھے لیکن دین پر چل کر کامیاب ہوئے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے دنیا کے تمام وقتوں کے، تمام زمانوں کے اور تمام مخلوق کے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معجزے۔ نمبر 1، ایک دفعہ ایک کافر ہاتھ میں کچھ چھپا کر لایا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کنکریاں بول پڑیں اور اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 2، ایک دفعہ ایک کافر مردہ جانور گوہ لایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جانور گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔
آپ نے ارشاد فرمایا وہ جانور اٹھا اور گواہی دی۔ وہ نے مزید کہا جو آپ کو مانے گا جنت میں جائے گا، جو آپ کا انکار کرے گا جہنم میں جائے گا۔ نمبر 3، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سرکش اونٹ تھا۔ لوگوں نے کہا آپ ادھر نہ جائیں، اونٹ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ آپ نے اونٹ کو اشارہ کیا، وہ جھکتا ہوا آیا۔ آپ نے اس کی نکیل ڈالی اور اس کے مالک کو پکڑا دیا کہ یہ لو اب یہ سرکشی نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ ان جھاڑیوں سے کہو کہ پردہ کریں، نبی نے فراغت کرنی ہے۔ انہوں نے جا کر جھاڑیوں کو کہا، جھاڑیاں زمین چیرتی ہوئی آئیں اور پردہ کر دیا۔ تب آپ نے رفع حاجت کی۔ نمبر 5، شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کا سہارا لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ممبر بن گیا تو ممبر پر بیٹھے وہ خشک تنا زارو قطار رونے لگا، ہچکیاں لینے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اسے تسلی دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا۔ جہاں سے ہم گزرتے درختوں اور پتھروں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 7، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ ایک دیہات میں سے گزرے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں ایک لڑکی ہے، اس کو جن کا سایہ ہے، پاگل بنی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو جن، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس حکم پر وہ جن چلا گیا اور لڑکی اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور ایک طرف ہو کر پردہ کر لیا۔ نمبر 8، ایک دفعہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے صاف اس کو دیکھا۔ نمبر 9، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ تھے۔ پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پیاسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیر ہو کر پیا اور برتن بھر لیے۔ نمبر 10، جنگ خندق کے دوران تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بھوکے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر نوش فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ چلو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ کھانا تھوڑا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد اس وقت تقریباً 1000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ڈھکوا دیا اور اللہ کے نام سے خود تقسیم کرنا شروع کیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیر ہو کر کھا لیا۔ کھانا ابھی بھی باقی تھا۔